مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی کلاس خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر. ہماری پچھلی جو کلاس تھی وہ مسلمانوں پر ظلم اور اس ظلم کے بعد مسلمانوں کا ہجرت حبشہ کی طرف. مسلمان جو ہے اب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور یہ ٹوٹل 83 یعنی اتنے ہی صحابہ تھے جو ہجرت انہوں نے کی تھی 83. اور وہ ہم نے پوری ڈیٹیل اس کی پڑھی، جیسے کہ قریش نے آدمی بھیجے تھے اور پھر جس طرح سے مسلمانوں کا حبشہ میں جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئیں. تو اب آگے اختتام میں نے اس پہ کیا تھا جو ہماری پچھلی کلاس تھی کہ نجاشی نے ایک بات کہی. اس نے بات کہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری حکومت مجھے واپس کی تھی تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی. اب میں اس کے بارے میں لوگوں سے رشوت لوں؟ جو کچھ لوگ میرے خلاف کرنا چاہتے تھے لہٰذا اللہ نے وہ نہ کیا. پھر میں اللہ کے بارے میں یعنی سوچے سمجھے بغیر لوگوں کی بات کیسے مان لوں؟ اب اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس کے پیچھے مطلب اس پوری بات کے پیچھے نجاشی بادشاہ کی کیا سٹوری تھی، اس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی جو تھا بادشاہ، اس کا جو نام ہے تاریخ میں صالح بتاتے ہیں. اس کے جو باپ تھا وہ اپنی قوم کا حکمران تھا اور اس کے علاوہ صالح کے علاوہ نجاشی بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی. ایک چچا اس کا تھا جس کے 12 بیٹے تھے. اب حبشیوں کی حکومت والے جو تھے انہوں نے کہا کہ جو وہ ہے یعنی صالح کا جو باپ ہے اس کا تو ایک ہی بیٹا ہے اور جو اس کا بھائی ہے اس کے 12 بیٹے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو قتل کریں تاکہ اس کا بھائی حکمران بن جائیں اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب 12 بیٹے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اسی طرح سے بچاہت چلتی جائے گی. اب نجاشی لوگوں نے کیا کیا کہ یہ آپس میں انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم نجاشی کے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کی جگہ اس کے بھائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اولاد اس کی. اب اس کے حکومت کے بعد مطلب اولاد جو ہوگی تو وارث ہوں گے. آخر کار ان لوگوں نے نجاشی کے بادشاہ جو بادشاہ تھا اس کا باپ اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو حکمران بنا لیا. اب اس حالت میں ایک طویل عرصہ گزرا. جو نجاشی بادشاہ تھے صالح، یہ اپنے چچا کے ہاں پرورش اس کی ہوئی اور وہ بہت ہوشیار اور عقل مند انسان تھا. اس نے اپنے چچا کے معاملات پر غلبہ حاصل کر لیا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہنے لگا. اہل حبشہ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپس میں کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تو اپنے چچا پہ مکمل قابو پا لیا ہے، اور ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کا چچا جو ہے اپنے بعد اسی کو کہیں حکمران نہ بنائے. اسی کی وجہ سے تو ہم نے جو ہے اس کے باپ کو قتل کرایا تھا. اب یہ لوگ آ گئیں، انہوں نے اس کے جو چچا تھا اسے مطالبہ کیا کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا تو پھر حبشہ سے نکال دو. تو اس کے چچا نے کہا کہ کم بختوں، تم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کروں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ میں جو ہے اسے تمہارے ملک سے باہر نکال دیتا ہوں.
اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ اس کو لے کے بازار لے چلے. پہلے تو انسان بکتے تھے، جیسے منڈیوں میں آج کل ہمارے میلے لگتے ہیں، خاص کر ہماری عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ اور بکریوں کی، اور ویسے بھی لگتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں کے جو ہے نا میلے لگتے تھے اور انسانوں کی خرید اور فروخت ہوتی تھی. لہٰذا اب یہ لوگ جو ہے وہ اس کو لے کے یعنی بازار لے چلے، اور ایک تاجر کے ہاتھ میں اس کو 600 درہم کے عوض فروخت کر دیا، اور وہ اس کو کشتی میں لے کے چلا گیا. اب ظاہر ہے اس نے غلام خریدنا تھا، اس کو غلام مل گیا. جب شام ہوئی تو اس علاقے میں کیا ہے کہ بادل گرجنے لگے. اب جو یہ ایریتھریا ہے یا جو حبشہ ہے، یہ تو بہت زیادہ سورج کے قریب ممالک ہیں، اس وجہ سے وہاں پر پانی کی بھی زیادہ قلت رہتی ہے اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں. نجاشی کا جو چچا تھا، اب یہ بارش کی جب دیکھی کہ بارش ہو رہی ہے تو اسی کی طلب میں وہ جا کے اس کے نیچے بارش کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور اس پر جو ہے بجلی گری اور وہ مر گیا. اب ام المومنین فرماتی ہیں کہ حبشہ والے ان لڑکوں کے پاس گئے، جو ان کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے تو 12 کے 12 بیٹے بڑے بیوقوف ہیں، اب ان میں تو کوئی صحیح دماغ والا ہی نہیں ہے. ان لوگوں میں یہ اختلاف ہو گیا کہ جب تک وہ اس حالت سے تنگ آ گئیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو یہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارا حکمران جو ہے صرف وہی ہو سکتا ہے جس کو تم نے صبح فروخت کر دیا تھا، یعنی تم لوگوں نے صبح اس کو فروخت کر دیا تھا. اس کے بغیر اب تمہارے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے، اور حبشہ پر جو ہے حکومت کرنے کے لیے تمہیں اسی کی ہی ضرورت ہے. تو لوگ اب اس کو بری طرح ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، اور آخر تلاش کر کے ڈھونڈ نکال کے جس کے آدمی کے ہاتھ پہ انہوں نے فروخت کیا تھا وہ اسی سے چھین کر لے آئے، اور آ کے اس کو تخت پہ بٹھایا اور اس کے سر پہ تاج رکھا. حکومت اس کی یعنی کی جو باغ دور تھی اس کو اس کے حوالے کر دی. اب اس کے بعد جو ہے وہ تاجر آ گیا اور جس نے نجاشی بادشاہ کو انہوں نے فروخت کیا تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ دیکھو مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، اس قوم کے لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا. اب تاجر تو نہیں جانتا تھا کہ یہی تھا جو غلام ہے، کہ اس کے قوم کے لوگوں نے تو میرے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے آدمی میرے اوپر 600 درہم میں بیچ کے اور پھر بعد میں یہ لے آئے، اور غلام بھی میرا لے آئے، اور بازار میں ان سے میں نے خریدا تھا. اب انہوں نے یا تو غلام کو مجھے دے دیں اپنا، اور یا نہیں دے رہے ہیں تو مجھے اپنے پیسے واپس کر دیں. تو یہ اب لوگوں نے کیا کیا، یہ جب بادشاہ کے پاس جانا چاہا، آخر لوگ اس کو لے گئے، یہی بات اس نے بادشاہ کو بتائی. تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو اس کی رقم واپس کر دینی چاہیے. یہ جو حبشہ کے لوگ تھے اب اس سچویشن میں گرے، یہ 600 درہم کیوں واپس نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات خریدی کہ ان کا بادشاہ کون ہے، ایک آزاد کردہ غلام ہے، کہ وہ تو آزاد آدمی تھا نا، انہوں نے بیچ ڈالا، اور اب اس آدمی کو نہ تو غلام دے سک رہے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تو ان کے اوپر یہ لیبل لگتا ہے. جب اس تاجر نے بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کو اس کی رقم واپس کر دینی چاہیے. اگر تم لوگوں نے اس کو اس کی رقم واپس نہ کی، ورنہ اس کا غلام جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، پھر وہ جہاں چاہے لے کے جانا چاہے تو اس کو لے جائے. لوگوں نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو پھر اس کو جو ہے وہ جو 600 درہم تھی وہ واپس کیے. تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس کی تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں اس کے بارے میں کوئی رشوت لوں، میرے خلاف لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس نے وہ کچھ نہیں کیا تھا، اور پھر میں خدا کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر میں کیسے کسی کی بات مان لوں، اور پھر میں کیسے، یہ تو انصاف نہیں ہے کہ میں جو ہے جو لوگ آئے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے یہاں پر آ کے پناہ لی ہے، اور ان سے کوئی بات چیت کیے بغیر جو ہے میں تم لوگوں کو اس کے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا.
یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب نجاشی بادشاہ نے جو یہ خطاب کیا، اب حبشہ والوں میں جو ہے کیونکہ یہی بات تھی کہ جو ہے نجاشی بادشاہ تو اسلام بھی لا چکا، اور اس نے جو ہے اور اس طرح سے حبشہ کے لوگ جو ہیں کافی اس کے وہ بھی ہو گئے، خلاف بھی اس کے ہو گئے، کیونکہ جو علماء تھے ان کو بھی لگا کہ بادشاہ نے مطلب یہ کیا کر دیا کہ اب حبشہ میں اسی بات سے ایک بغاوت اٹھ گئی۔ جب بادشاہ نے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بات کی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بادشاہ نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور اس کے بندے اور کنواری مریم کے بطن میں جو ہے انہی اللہ تعالیٰ کے کلمۃ اللہ تھے، اور اس کے ذریعے کنواری مریم کے بطن میں اسے ڈال دیا گیا تھا۔ تو نجاشی نے زمین پر ہاتھ مارا، تنکا اٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ واللہ جو بات تم نے کی جو ہے نا، اب عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں جو قریش کے سفیر تھے وہ نجاشی کے دربار سے سخت رنجیدہ اور پریشان ہو کے نکلے۔ اب ان کے جو تحائف وغیرہ ان کو دیے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے، اور کہتے ہیں ہم بڑے امن سے جو ہے حبشہ میں رہنے لگے کہ یکایک جو ہے نا حبشہ کے لوگ جو تھے وہ نجاشی کے مخالفت پر اتر آئے اور انہوں نے بادشاہ سے جھگڑا کرنا چاہا۔ اب مسلمان کیونکہ اسی بات پہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو بات کی ہے، اور فرماتی ہیں کہ مسلمان اس وقت انتہائی رنجیدہ اور پریشان ہو گئے۔ اب انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ جنگ نجاشی بادشاہ ہار جاتے ہیں تو اقتدار میں کوئی اور آیا پھر وہ تو ہمیں ایسی تحفظ نہیں دے گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی لشکر تیار کی اور جو لوگ مقابلے میں تھے، اور یہ دریائی جو نائل ہے، نائل کے چوڑائی کے طرف گئے، اور وہاں پر اب دو گروہ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں کہا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو حالات کے مطابق جو ہے کہ لڑائی جو ہو رہی ہے ان کے ہمیں کوئی خبر لینے والا کوئی ہو کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ کام میں انجام دیتا ہوں۔ یہ سب سے کم عمر تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور یہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک مشکیزہ جو ہے اس ہوا بھری جو اس نے اپنے سینے کے نیچے رکھی اور اسی کے سہارے وہ تیرتے ہوئے گئے، جیسے کہ لائف جیکٹ ہوتی ہیں اس کو لوگ پہنتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے مطلب اسی کے ذریعے مطلب سیف جو ہے سوئمنگ جو ہے وہ سیف ہوتی ہے۔ اور وہ بھی مطلب انہوں نے یہ طریقہ کیا اور وہ نائل کے اس کنارے تک پہنچ گئے جہاں پر لوگوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور فرماتی ہیں کہ ہم سب اصحاب رسول اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ نجاشی کو فتح حاصل ہو اور اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اقتدار کو قائم رکھے، اور کہتے ہیں ہم اسی حالت میں انتظار ہی کر رہے تھے کہ یکایک زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ برآمد ہوئے اور اپنی چادر سے جو ہے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خوش ہو جاؤ، نجاشی نے فتح پالی، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو برباد کر دیا ہے اور نجاشی کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جس وقت میں نے جو ہے اس وقت لوگوں کو دیکھا کہ ہم اتنے خوش ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے مسلمان اسی حالت میں واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ختم کر دیا اور اقتدار جو تھی وہ مسلمانوں کی بحال ہو گئی، اقتدار بحال ہو گئی، اور مسلمان جو ہے ایک امن کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ اور جو مطلب قریش تھے ان کے لوگ تھے، اب انہوں نے وہ اپنے تحفے طائف جو چیزیں تھیں وہ واپس لے کے مکہ کی طرف یہ چل پڑے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بغاوت اور فتح کے بعد جو ہے نجاشی بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے ایک کاغذ منگوایا، اس کاغذ پر اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور کلمہ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کاغذ جو ہے اس نے اپنے ساتھ رکھ دی اور پھر وہ لوگوں کی قطاریں بن گئی اور نجاشی بادشاہ جو ہیں اسی طرح لوگوں کے قطار سامنے وہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور وہاں پر انہی نجاشی بادشاہ کی جو فتح تھی اسی کو ہی منانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ کا جب انتقال جب اس کا ہو گیا تو اس کے قبر سے جو ہے نور نکلتا ہوا لوگ دیکھتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے بہت مشکل وقت میں ایک تو اصحاب رسول کا ساتھ دیا اور پھر ایمان لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بن دیکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملاقات بھی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ، اب یہ بھی ہے کہ نجاشی بادشاہ جب اسلام لے کر آیا تو کیا وہ اپنی تخت و تاج کے لالچ میں بیٹھا رہا، مدینہ طیبہ نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیوں اختیار نہیں کی؟ نجاشی بادشاہ جب اسلام لے کر آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے یہ حبشہ کا تاج و تخت کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے سب سے زیادہ عظیم الشان بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی اس جگہ گزاروں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے رکھنے کی جگہ ہے۔ اس تاج اور تخت سے وہ جگہ میرے لیے بہت بڑی نعمت اور عظمت والی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہارا حبشہ میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان مکہ میں ہیں اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کمزور ہیں، کل کو اگر مکے سے ہم نکالے گئے تو ایٹ لیسٹ مکے سے باہر ایک ملک تو ایسا ہو کہ جہاں جا کر مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہجرت نہ کرنے کی وہ مشورہ دیا تھا، اور پھر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی غائبانہ ادا کیا تھا۔ اچھا، اب جب عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اس حال میں قریش کے پاس گئے کہ اصحاب رسول کے بارے میں جس مقصد کے لیے وہ نجاشی کے پاس گئے تھے وہ تو حاصل نہیں ہوا، اور نہ جو ہے تو وہ کافی پریشان تھے اور اس وجہ سے قریش کو بھی بڑا دکھ ہوا، اور اصحاب رسول جو تھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو اسلام قبول کیا تھا اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو کافی طاقت ملی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے مشرف کرا رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں آ گئے تو مسلمان جو ہے یعنی اس وقت کھلم کھلا بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو وہ ہے اسلام میں آنے کا واقعہ، اس وقت ہم وہ پڑھیں گے۔ اسلام میں جو آنے کا واقعہ ہے یہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کی ہیں وہ ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ام عبداللہ بن ابی سے یہ واقعہ بیان ہے کہ ہم لوگ جو ہے حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے بعض ضروریات پورے کرنے کے لیے ہم کچھ باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور ابھی تک وہ کفر کے حالت میں ہیں۔ ام عبد کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری طرف آئے اور اس نے ہمیں کہا کہ ہم تو کافی کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہم نے اسے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہماری اوپر کتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں، ہم کس قدر مشکلاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں جو ہے کیا ہے اس جگہ میں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو ہے بے گناہ تکلیفیں یعنی ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بہت مشکل لگی اس کے دل پہ کہ لوگوں کے ظلم و ستم سے ایک ایک کر کے مکے کے اس کے خاندان کے لوگ جو ہے یعنی اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس کے چہرے پر جو اثرات اور جو غم دکھائی دیے، اب اس کے بارے میں جو ہے اس کے شوہر نے یہ بات کی کہ عبداللہ جو ہے کہ اس نے کہا کہ عمر کے چہرے پہ جو چھائے ہوئے غم ہیں تو اس میں جو ہے مجھے لگتا ہے توقع یہی ہے کہ عمر اسلام قبول کرے گا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام قبول کر لے گا۔
اب عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کی بہن جو تھی فاطمہ بنت خطاب سیدہ بن زید رضی اللہ عنہ، اب یہ اس کے اور اس کے شوہر نے جو سعد جو ہے اس کے شوہر سعد بن زید رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنا اسلام عمر رضی اللہ عنہ سے چھپایا تھا۔ اور مکہ المکرمہ میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے قبیلے جو تھے بنی عدی قاب سے تعلق رکھتے تھے اور قوم کے ڈر سے اس نے بھی اسلام کو چھپایا تھا۔ اور خباب بن بالارت رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آتے تھے اور شوہر بیوی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئے، اب جیسے کہ ام عبد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ رنجیدہ ہوئے نا کہ یہ مطلب کب تک چلتا رہے گا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے چلے جا رہے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے گلے میں تلوار لٹکائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ایک گروہ کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ جب گھر سے نکلے تو اس کے متعلق پتہ چلا کہ کوئی صفا کے پاس وہ جمع ہیں، مردوں اور عورتوں کو ملا کر ان کی تعداد تقریباً 40 ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ان کے چچا حمزہ بن عبد المطلب، ابو بکر بن قحافہ اور حضرت علی بن ابی طالب اور دوسرے مسلمان موجود تھے، مطلب جو ہجرت جنہوں نے نہیں کی، جو مکے میں رہ گئے تھے۔ اب اللہ رب العالمین جو ہے راضی ہو اس کو دیکھ لیا راستے میں نعیم بن عبداللہ نے کہ وہ عمر سے ملے، اس سے کہا کہ جس طرح سے اس کا ایک جلالی موڈ تھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس شخص کی طرف جا رہا ہوں کہ جس نے قریش میں فساد برپا کر دیا ہے، ان کے دین میں خرابیاں بتائی ہیں، ان کے عقل مندوں کو وہ بے وقوف کہتا ہے، ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، میں تو اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب نعیم رضی اللہ عنہ اس سے دیکھے انتہائی ڈر گئے۔ جب ڈر گئے تو اس نے اسے کہا کہ اے عمر، تجھے تو اپنے نفس نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو گے اور بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دے گی؟ تم اس زمین پر چلنے پھرنے کے قابل رہ سکے گے؟ اور اس سے پہلے تم کیوں نہ جا کے اپنے گھر والوں کی خبر لیتے ہو؟ ان کی کیوں نہیں تم اصلاح کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے گھر والوں میں کون ایسا ہے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے چچا آزاد بھائی اور تمہارا بہنوئی سعد بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بن الخطاب، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ پہلے ان کی اصلاح کر دو۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے گھر چلے گئے۔ اب ان کے پاس جو ہے خباب بن بالارت رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور ان کے پاس ایک کتاب میں جو ہے سورۃ لکھی ہوئی تھی، اور جو ان کو وہ پڑھا رہے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ انتہائی ڈر گئے اور وہ چھپ گئے، کسی کونے میں، گھر کے کونے میں چھپ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی جو بہن تھی بنت خطاب، اس نے کیا کیا کہ جو صحیفہ تھا اس کو اپنے ران کے نیچے چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے، قرأت کی آواز تو وہ سن چکے تھے۔ اب اندر آنے کے بعد انہوں نے بہن سے کہا کہ یہ کس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی؟ بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں سنا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے یقیناً کسی اور کی آواز سنی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بہنوئی جو ہے سعد بن زید پر حملہ کیا، اس پر حملہ کیا، اور اس کی بہن جو ہے وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اب عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں آ گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو جیسے ایک دھکا دیا جسے وہ گر گئی اور اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا۔ اب یہ دیکھے جو ہے، یعنی بہن جو ہے وہ آگے گئی، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ اس کو تپڑ لگایا، ظاہر ہے وہ بھی خطاب کی بہن تھی، اس کے اندر بھی ایک وہ تھا جلالی جذبہ تھا۔ تو عمر، کیونکہ وہ اس کے شوہر کو مار رہا تھا، وہ اپنے شوہر کی پروٹیکشن میں گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنی بہن کو دھکا دیا جسے وہ گر گئی اور اس کا جو سر تھا زخمی ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ یہ نے دیکھا کہ بہن کے سر سے خون جا رہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اس پہ اس کو انتہائی شرمندگی ہوئی اور رک گئے۔
کہنے لگے کہ اچھا اب جو وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے اور میں بھی دیکھوں کہ وہ چیز کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور عمر جو ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ انتہائی پڑھے لکھے شخص تھے، لیکن اس کی بہن نے کہا کہ مجھے تو تجھ سے خطرہ ہے اس کے بارے میں، اگر میں تمہیں دے دوں یا تو تم اس کو پھاڑ دو گے، جو ہے نا اس کو پھاڑ دو گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس نے اپنے معبودوں کی قسمیں کھائی کہ وہ نہیں پھاڑے گا، پڑھنے کے بعد وہ واپس کر دیں گے. لیکن بہن نے کہا کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہیں دے دوں تو تم تو نجس ہو، جا کے پہلے نہا لو اور پھر آ کے اور شرک کی حالت میں ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب عمر نہا لو اور پھر آ جاؤ، پھر میں تمہیں دے دوں گی. اب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ جو ہے گئے، غسل کیا، اپنے بہنوئی کے صاف کپڑے پہنے اور جو ہے آ گئے اور بہنیں اس کو سورۃ طٰ دے دی. انہوں نے پڑھا اور ابتدائی حصہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ کتنا خوبصورت اور عظمت والا کلام ہے. اب جو ہے یہ الفاظ کہہ کر وہ باہر آ گئی. کہنے لگے جب باہر خباب رضی اللہ عنہ، اب تو اس کو تسلی ہو گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے یعنی اس کے اندر نرمی آ گئی ہے، وہ فوراً باہر آ گئے. کہنے لگے کہ اے عمر، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کے جواب میں تمہیں منتخب کر لیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین جو ہے اسلام کو ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت پہنچا دے. اے عمر، اللہ سے ڈرو، ایمان قبول کر لو. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں. خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے پاس ایک مکان میں موجود ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی وہیں پر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بارگاہ نبوت میں حاضری. اب عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تلوار اپنی گلے میں لٹکائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی طرف چل دیے. وہاں پہنچ کر دروازہ کٹکھٹایا. ایک صاحب دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو سوراخ سے دیکھا کہ کون ہے. دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ گلے میں تلوار جو ہے لٹکائے ہوئے آئے ہیں. اب انہوں نے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے. حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ آنے دو، اگر بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی تلوار سے ہی میں اس کا سر اڑا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آنے دو. جب عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کر ان کی طرف گئے اور ان کی چادر پکڑی اور کھینچتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے امید نہیں کہ تو اپنے حرکتوں سے باز آئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی مصیبت نازل فرمائے. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس چیز کو جو ہے یا رسول اللہ اس چیز پر جو آپ لائے ہیں میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زور کا نعرہ کہا، اللہ اکبر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انتہائی خوش ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جو ہے وہاں سے نکل کر ادھر ادھر ہو گئے اور مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے سے. اب حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کا یہ احساس تھا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی اب حفاظت کریں گے. اب ان کی وجہ سے مسلمان جو ہے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے جو مظالم ان پہ ہو رہے ہیں ان ظلموں کا بدلہ لے لیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نے جا کے یہ پوچھا کہ سب سے زیادہ جو خبر ہے نا، مطلب کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو اس بات کا خبر ہو جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ اس کو بات کہو تو فوراً بات جو ہے شہر میں پھیل جاتی ہے.
یہ بات جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس وقت چھوٹا تھا لیکن اتنا میں تھا کہ میں باتوں کو میرے اندر انہی باتوں کی سمجھ تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ جس وقت میرے والد نے یہ کہا تو قریش میں کون سا ایسا شخص ہے جو فوراً انہی بات کا اعلان کرتے اور پھیلا دے گا. اب لوگوں نے کہا کہ جمیل بن معمر جو ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ صبح سویرے اٹھے اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں اور وہ آگے چل پڑے اور میں اس کے یعنی کم عمر تھا لیکن جو کچھ دیکھتا سمجھتا تھا اور میں بھی جو ہے یہاں تک کہ پیچھے چل رہا تھا. آپ جمیل بن معمر کے گھر تک پہنچے. کہنے لگے کہ اے جمیل کیا تجھے خبر ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو گیا ہوں. ان کی یہ بات سن کر جمیل بن معمر جو ہے وہ فوراً اٹھا اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے. اس نے اسے کہا کہ وہ ابن عمر جو تھے وہ پیچھے تھے. آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے فوراً وہ گیا مسجد نبوی کے وہ مسجد مکہ کا جو دروازہ ہے مکہ المکرمہ جو ہے بیت اللہ گئے. بیت اللہ کے جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ ایک گروہ قریش کعبۃ اللہ میں جو اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہو سن لو. عمر جو ہے وہ بے دین ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے. یہ نہیں کہ ڈر رہے تھے, اس کے پیچھے جا رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں بے دین نہیں ہوں بلکہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہے. اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور یہ سنتے ہی لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. یہاں تک وہ اپنے دفاع میں خوب لڑتا رہا لوگوں سے کہ سورج سر پر آ گیا. اب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تک کر بیٹھ گئے. قریش کے لوگ ویسے بھی جیسے اس کے سر پہ کڑے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں کہا کر کے تم جو مرضی کر لو لیکن جو ہے ہماری تعداد اگر 300 کی ہو جائے نا تو ہم تم سے بھرپور جنگ کریں گے. اب اس کے بعد تو مکہ کو جو ہے ہم تمہارے لیے چھوڑ دیں گے یا تم ہمارے لیے چھوڑ دے گو. دیکھیں نا اس جو ایمان کا درجہ ہے. ابھی وہ اسلام لے کر آئیں, اسلام میں داخل ہوئے اور صبح ہو کے کیسے وہ کفار مکہ سے ڈٹ کے لڑ رہے ہیں اور لاکھوں مربع مائل جو ہے جس وقت خلیفہ بنے روم اور فارس اور رشیا سمرقندہ تک جو ہے خلافت پہلی مسلمانوں کی عمر رضی اللہ عنہ. اور وہ لوگ جو ہے اب اس حالت میں وہ کھڑے تھے. اتنے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑ رہے تھے. اب قریش میں سے کوئی ایک بوڑھا شخص وہاں پر آ گیا جس نے یمنی لباس پہنا ہوا تھا, یعنی اس پر کچھ نقش و نگار بھی اس کے اوپر ہوئے تھے. اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا مطلب یہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. لوگوں نے اسے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بے دین ہو گئے. وہ فوراً اس نے کہتا کہ نہیں, عمر جو ہے اس نے اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لائے ہیں. تو اس شخص نے کہا تو پھر کیا ہوا, اس نے اپنے فائدے کے لیے ایک چیز منتخب کی ہے اور تم کیا چاہتے ہو. تمہارا خیال ہے کہ بنو قاب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آدمی کو کسی وجہ کے بغیر وہ تمہارے حوالے کر دیں گے, چھوڑ دو اس کو. کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے اور جو ہے اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی وہاں سے کر کے جو ہے اپنے گھر آ گئے. اب ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جس شخص نے اسلام یعنی قبول کرنے کے بعد جس وقت لوگ جو ہے نا آپ پہ ٹوٹ پڑے اور آپ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے, وہ آپ کو مار رہے تھے, تو ایک شخص آیا, وہ کون تھا جس نے آپ کو مطلب ان لوگوں سے علیحدہ کر دیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ عاص بن وائل تھا. اور جو ہے عاص بن وائل تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اب جس رات دیکھو اس نے اسلام قبول کیا اور لوگ جو ہے مسلمانوں کو لے کے اور مسلمانوں نے کھلا جو ہے بیت اللہ میں نماز ادا کی. اور اس کے بعد اچھا اس نے کیا کیا کہ اس کا ایک اور واقعہ بھی بہت اچھا واقعہ ہے, وہ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس نے پوچھا کہ کون ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنی میں بڑا شدید ہے. پھر کہنے لگا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابو جہل ہے. اب یہ کیا ہوا کہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہوا.
اگلے دن یہ ابو جہل کے گھر روانہ ہوا. صبح ہوتے ہی ابو جہل کے گھر پہنچ گیا اور اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا. ابو جہل نے دروازہ کھولا, اس کو دیکھے تو کہتے ہیں بانجی تو بڑی صحیح جگہ پر آئے ہیں, اندر آ جاؤ, یہاں تو تیرے لیے جو ہے کھلی جگہ ہے, مہمان نوازی ہے, ہر قسم کا سامان بھی ہے, لیکن تو یہ بتا کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. میں نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے میں اس بات کی اطلاع دوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جو لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ کہتے یعنی یہ سنتے ہی ابو جہل نے غصے سے میرے منہ پر دروازہ بن کے کہنے لگا اللہ تجھے اور اس چیز کو جو تو لایا ہے برباد کر دے. تو اللہ رب العالمین نے عمر جو ہے یہ تو دعائی نبی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی تو شان جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنی اونچی کی ہے کہ یہ تو نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک جو ہے مسلمان ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے اندر قوت اور طاقت آ جائے. اور رب العالمین نے اس طاقت کے لیے, اس کامیابی کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا تھا اور مسلمانوں میں بڑی طاقت آ گئی اور مسلمان اب ان کے اندر ایک بات جو ہے یہ اتنے تو کم از کم ان کے اندر طاقت آ گئی کہ اب ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ ہم بدلہ تو لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری جو آگے کی کلاس ہوگی وہ شیب طالب کے اوپر ہوگی اور اس وقت تک اجازت دیجیے. آج کی جو کلاس ہے یہاں پر اختتام کروں گی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.